کیا قرآن کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں؟ اب یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو تیرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ لیکن یہ بجا، جیسے آپ نے فرمایا، ہمارا ایمان قرآن، اللہ اکبر۔ پھر صاحب قرآن جو آپ نے بات فرمائی، قرآن کریم کا کسی بھی مسلمان گھرانے میں ہونا کیا ایسا نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا نا، میں چلا جاؤں گا تمہارے درمیان اللہ کے کلام کو چھوڑ جاؤں گا۔ تو یہ قرآن حضور کی نمائندگی کر رہا ہے جی، یہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ قرآن کیا، یہ سیرت کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ خود قرآن حکیم ہے۔ قرآن خود نعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن خود بیان سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور عمل میں قرآن مجسم ہے، یہ الفاظ میں قرآن کریم ہمارے سامنے ہے۔ تو بجا ہے کہ آج میرے گھر میں اگر قرآن کریم موجود ہے تو کیا حضور کی ذات اس معنی میں کہ حضور کی تعلیم موجود ہے، لیکن اگر میں استفادہ نہیں کر رہا تو کیا حضور کی برکت میرے گھر میں آئے گی؟ آج میں اس کو کھول نہیں رہا تو حضور کی برکت میرے گھر میں آئے گی؟ آج میں اس سے استفادہ کر کے اپنے عمل میں اس کو لانے کی کوشش نہ کروں تو کیا حضور کی برکتیں میرے گھر میں آئیں گی؟ وہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں، اس دنیا میں بھی یہ قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے، آخرت میں بھی یہ قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ طارق میں آیت نمبر 13 اور 14 30ویں پارے میں، اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بلا شبہ یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے۔ ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا معاملہ ہے، وما ہوا بالہزل، کوئی بیکار شے نہیں ہے معاذ اللہ کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے۔